محمد ضیاء الدین نیر صاحب، آپ نے اقبال کو آج کے دور کے تقاضوں سے جوڑتے ہوئے واقعات اور کلام اقبال کے ذریعے اقبال کی عشق رسول کو بہت عمدگی اور تفصیل کے ساتھ واضح کیا۔ میں اب صدارتی کلمات کے لیے جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ و کنوینر محفل اقبال شناسی کو درخواست دیتی ہوں۔ تشریف و تشریف فرما حضرات اور حاضرین جلسہ، ہمارے درمیان کئی ایسی شخصیتیں ہیں، اگر میں ان کا نام لیتے بیٹھوں تو شاید کافی وقت لگ جائے۔ آپ کو تو پتہ ہے، ابھی بتا دیا گیا کہ ہمارے آج کے مقرر پٹنہ ایئرپورٹ پر 11-12 بجے صبح سے موجود ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 200 سے زائد فلائٹس کینسل ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پٹنہ سے نہیں نکلتے، دلی سے بھی نکلتے ہیں، پٹنہ کو آنے والی فلائٹس بھی بند ہیں، جانے والی فلائٹس بھی بند ہیں۔ اور وہ مجھے اب تک 1 بجے پہلے ان کا ٹیلی فون آیا کہ بھئی یہ صورتحال ہے، اور میں 9 بجے پہنچوں گا، تو 9 بجے کے بعد آپ رکھ سکتے ہیں کیا؟ تو میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، سردی کا موسم ہے اور کئی لوگوں کو دیگر کچھ تقاریب میں بھی شرکت کرنا ہے۔ بہرحال انتہائی مجبوری کے عالم میں، ورنہ 1 مہینہ پہلے انہوں نے کینیڈا سے مجھے فون کر کے چہارشنبے کی بجائے جمعہ کی خواہش کی تھی، اور وہ جس معیار کے آدمی ہیں، جو معیار ان کا ہے اقبالیات کے لیے، اس سے آپ سب واقف ہیں۔ 2 مہینے پہلے وہ یہاں مخاطب کر بھی چکے ہیں، اور اس کا چرچا امریکہ میں بھی کافی رہا ہے آپ کی یہاں کی محفل کا۔ حضرات، آپ نے یہ شعر بہت مرتبہ سنا ہوگا، کثرت سے سنا ہوگا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ یہ علامہ کا شعر ہے، اور آج ان پہ شان دخل ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اقبال کے گزرے ہوئے سن 1938 میں ہو گئے، اس کے بعد سے پھر آج تک کوئی ایسا متبادل ان کو نہیں نظر آتا یا ان کو قریب چھوتا ہوا بھی نظر نہیں آتا کہ ان کا جو انقلابی کلام ہے وہ ہماری رہنمائی کر سکے۔ میں چند امور پر تذکرہ کرنا چاہوں گا، طال لائیں برداشت کریں۔ ایک تو یہ کہ ہماری محفل کے آغاز میں بہت ہی خوشگوار کلام اور خیرات ہوئی، جو بعض حضرات تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد جگیرن سحر صاحب نے نعت پیش کی، جو شہر کے ایک مشہور شاعر ہیں، شہر کے ہی نہیں ہیں، وہ ہندوستان سے بلائے جاتے ہیں، امریکہ میں بھی بلائے جاتے ہیں، وہ تشریف فرما ہیں۔ البتہ ہم نے ان کو زحمت نہیں دیا، وہ اقبالیات کے ہر محفل میں آتے ہیں۔ نانک سنگھ مشتر صاحب ہمارے ہر چہارشنبے کی محفل میں موجود رہتے ہیں، اقبالیات کی ہی نہیں بلکہ وہ دیگر محافل میں بھی آتے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ شریعت انفارمیشن سروس اور تاریخ اسلام کی محافل ہوتی ہے، تو وہ بھی تشریف فرما ہے۔ پروفیسر اشرف رفیع کو بھی میں نے زحمت دی، وہ بھی آئے ہیں، اور امریکہ سے اور بیرون ممالک سے آنے والے حضرات بھی ہیں۔ یہاں پر ہر ایک کا نام لینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ تقی عابدی صاحب سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ شاید آج ان کو تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا ہوگا، وہ جو یہاں تشریف لائے۔ حضرات، تقی عابدی صاحب نے مجھ سے یہ خواہش کی کہ اگر وہ کل واپس چلا جا رہے ہیں، کوئی اور پروگرام ان کا نہیں ہو سکے گا، اور اگلی مرتبہ جو ہے ان کا جو پروگرام بھی ہوگا اس کے لیے وہ تشریف لائیں گے، تو ہم کوئی لینڈ مارک اقبالیات کی محفل میں ان کو بلائیں گے۔ کیونکہ آپ نے جیسے سنا، ہمارے جو 3 محافل ہوتے ہیں مسجد عالیہ میں، اور جو شاید کئی مساجد میں کوٹ کیے جاتے ہیں، اور اس کی اسی کی طرز پر محافل کا خیال ہے بعض لوگوں کا، بعض لوگ تیاری بھی کر چکے ہیں، تو ان محافل میں
इकबाल शिनासी की महफिल सबसे पुरानी है, 22 साल। आप अंदाज़ा लगाइए, हर हफ्ता पाबंदी से महफिल हुए हैं। और फिर इनकी पूरी पहली नशिस्त से आज तक, पहली नशिस्त को मुखातिब किया था ज़हीरुद्दीन साहब ने, जो इकबाल अकेडमी के सदर, और उसके बाद से उनके 4-8 लेक्चर्स हुए। फिर ये सिलसिला चलता रहा, जहाँ बैरून मुल्क से आए हुए भी हमारे ऐसे शुरका थे जिनमें से बाज़ ने खिताब भी किया उनकी। और उसके बाद के महफिल दूसरी तारीख़ इस्लाम की शुरू हुई, फिर शरीयत इंफॉर्मेशन की शुरू हुई। उसकी वजह भी बता देता हूँ थोड़ी सी मुख्तसर। तारीख़ इस्लाम की नशिस्त इस वजह से हुई कि हमारे नौजवान जो है नहीं जानते तारीख़ के बारे में। तो हमारे जो मुक़र्रिरीन थे उन्होंने तजवीज़ किया, और उनके तजवीज़ पे वो शुरू की गई। वो भी काफ़ी 15-17 साल की है। और इसी तरीके से शरीयत इंफॉर्मेशन की, शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस की, माफ़ करना मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं जो बात कहने वाला हूँ उससे पहले ये थोड़ा सा सराह ज़रूरी है। शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस में तो आप ताज्जुब करेंगे। एक दफ़ा मैं पब्लिक गार्डन में वॉक कर रहा था, 2 बच्चे मेरे पास आए और आके कहे, साहब आपकी तारीख़ इस्लाम और इकबाल शिनासी की महफिलें तो हम जानते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, और मुक़र्रिरीन जो कहते हैं वो हमारे सर पर से गुजर जाते हैं। हज़रात, वो बच्चा उन लोगों ने जो बात कही, आज भी देख लीजिए आप नौजवान कितने हैं हमारी महफिल में। तो उसके वजह से हम, तो वो 2 बच्चों ने ये बात कह के फिर ये भी कहा कि साहब हम 4 यहाँ आए थे, और 3 बच्चे तो चारों इकबाल कॉलेज के थे, तीनों तो मुसलमान बच्चे थे और एक बच्चा गैर मुस्लिम था। तो वो बच्चे ने एक से पूछा, इन लोगों से पूछा कि भाई ये तलाक़ का मामला क्या है, कि आप किसी को फ़ौरन अगर कह दें तलाक़ तो तलाक़ हो जाती है। तो उसमें से 3 बच्चों में से 2 बच्चों ने तायीद की, ये कह के खिलाफ कहा कि भाई मज़हब के मामले में दखल नहीं देना, लेकिन एक बच्चे ने उसका साथ दिया और ये कहा कि वाकई ये गलत है, ऐसा कैसा है इस्लाम में। तो वो बच्चे मुझसे ये कहने लगे कि हमको शरीयत नहीं मालूम, हमको तारीख़ इस्लाम नहीं मालूम, हम इंटर में पढ़ रहे हैं, BSc में पढ़ रहे हैं, BA में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको इससे वाकिफ़ियत नहीं। वाकिफ़ियत किस तरह होगी जबकि उनको पढ़ाया ही नहीं गया वालिदैन की। अब आप देखिए, पुराने शहर में ऑपरेशन चबूतरा के नाम से शुरू किया गया है। पुलिस वो काम कर रही है जो आप नहीं कर रहे हैं, तो वो काम उनको ले जाके सिखा रहे हैं, उनके वालिदैन को बता रहे हैं। तो उस वजह से ये महफिल शुरू की गई। अब ये आपसे ये भी अर्ज़ कर दूँ कि तीनों महफिल की पहली नशिस्त से कौन सी तारीख़ को हुई, क्या उन्वान से हुई, कौन मुक़र्रिर था, पूरी फहरिस्त मौजूद। मसलन ये इकबाल के बारे में कहता हूँ, 927वीं नशिस्त है। 927वीं नशिस्त में आप पूरा देख लेंगे, पहला खिताब किसका था, क्या उन्वान से क्या था। आपको जिन में चाहे हमारे पास तैयार हैं, लिस्टें ले सकते हैं। और दूसरी बात आपसे जो कहूँगा ये कि नौजवानों के बारे में जब बात आई तो ये कह देना पड़ा है कि मुझे रशिया जाने का मौका हुआ था वर्ल्ड पीस कांग्रेस में। तो ताशकंद में सुबह के वक्त में, फजर के वक्त एक मस्जिद में गया, और वो मस्जिद में मुझे ऐसा ही नज़ारा दिखा कि रमज़ान का महीना था जैसे हमारे हैदराबाद में होता है। तो हालत ये थी कि ऐसे लोग थे जिनके पाँव से लेके यहाँ तक आँखों में ऐसा खोल के देखना पड़ता था। 60 साल से कोई बच्चा कम का है। जब मैंने पूछा तो कहा कि साहब हमारे बच्चे कपास का मौसम में गए हुए हैं और वो कपास काटने में मसरूफ़ हैं। तो रमज़ान के तो नहीं साहब, हम सोशलिस्ट लोग हैं, ये कैफियत है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है हमारे महफिल में जो लोग शिरकत कर रहे हैं यही लोग आएंगे और नौजवान नहीं आएंगे। मैं इससे इतना ही कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए नौजवान कितने हैं। इकबाल का प्याम है, इस वजह से मैं आपको ये महफिल में इन बातों की तरफ देखिए। यह बात कही गई, सजदे 1000 होते हैं। किसी का सजदा महाजन का होता है, किसी का सौकार का होता है, किसी का सजदा हिर्स का होता है सजदे। तो अल्लामा का एक शेर है कि ये एक सजदा जिसे तू समझता है गराम, ये एक सजदा अल्लाह ताला को जो सजदा करता है, ये एक सजदा जिसे तू समझता है गराम, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमारे यहाँ ये सजदे कितने पाबंद हैं।
کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول کر جو ہے کئی ایسے لوگ جو دلوں میں سجدہ کرتے ہیں کہ جو ہماری تمام سمجھے زندگی کو خراب کرتے ہیں. مجھے آج کے محفل میں یہ جو آمنہ صاحب آپ سے مخاطب ہوئی اور یہ جنہوں نے پروگرام کنڈکٹ کیا نظارت کی، ان کے بارے میں بھی کہنا ہے کہ یہ اپنی آپ ایک وزیر ہیں، لا کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ بہت اندازہ لگائے ہوں گے کہ وہ کتنی ایک ابھرتی ہوئی شخصیت ہے کہ اس عمر میں بھی انہوں نے اس قدر بہتر طریقے سے کنڈکٹ کیا. مشکور ہوا افتخار حسین صاحب کا، ہمارے فیضان ٹرسٹ کے جنہوں نے یہ تجویز کیا کہ ہم اس کے خدمات حاصل کریں. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ایسے بچوں کو آپ آگے بڑھائیں اور ہماری محافل میں شرکت کے لیے ان کو دعوت دیں. مجھے اس موقع پر یہ بھی خاص طور پہ کہنا ہے کہ آپ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے مساجد میں ایسے محافل کا انعقاد کریں اور یہ کوشش کریں. صرف اقبال ہی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، موقع ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ اسلام سے بھی واقف کریں اور پھر شریعت سے واقف کریں. شریعت کے بارے میں جو بچوں نے میں اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم اوقاف کیا ہے نہیں جانتے، ہم پرسنل لا کے دیگر مثلا وصیت نہیں جانتے، شادی بیاہ کیا ذمہ داریاں ہیں نہیں جانتے. تو یہ آج کے نوجوان کا حال ہے. تو کوشش کیجیے کہ نوجوانوں کو آپ اس طرف راغب کریں. میں ہمارے فاطمہ پروین صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں، اور میں سب سے زیادہ مشکور تو آج کے مخرج صاحب کا ہوں، ضیاء الدین نیّر صاحب کا. یہ ہمارے ہاں جو ہے مسلسل سرپرستی فرماتے ہیں. ہمارے یہ اقبال اکیڈمی کے نائب صدر بھی رہے ہیں اس وقت بھی، اور وہ ہمارے محافل کو جو گرماتے ہیں. تو آپ جب آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی صلاحیتیں کیسی ہیں. اور یہ دیکھیے آپ کہ مجھے 2-2:30 بجے 3 بجے آج ان سے درخواست کرنے کا موقع ملا، اور ایسے موقع کو اور جبکہ وہ اور ایک جگہ موجود ہے سکندرآباد میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، انہوں نے فوراً قبول کیا اور یہاں پر تشریف لائے. ہم بہت ہی مشکور ہیں ان کے کہ انہوں نے ہماری محفل کو کامیاب بنایا. مجھے آج کے اس موقع پر ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب کا بھی تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر شمشاد حسین حیدرآباد کی ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں شاید ہی کوئی نہیں جانتا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شاداب ہاسپٹل میں سپرنٹینڈنٹ ہے. ہمارے محافل میں جب آتے ہیں اقبال شناسی کی، اگر کسی وقت نہیں آئے، ہر ہفتہ کسی وقت نہیں آئے تو یہ ابھی ذکر کیا گیا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ باہر ہے حیدرآباد. تو ایسے ڈاکٹرز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ایسے وکلا بھی آ رہے ہیں. آپ ضرور ان میں شرکت کریے اور کوشش کریے کہ ہماری محافل کو آپ گرمائیں. میں ان تمام خیالات کے ساتھ علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے ہمارے لیے ایسا سرمایہ چھوڑا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ان کے فلسفے کو سمجھے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں ان کو جو ہے نوبل پرائز کے لیے بھی غور کیا جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے آپ کو مسائل معلوم ہے سیاسی مسائل کیسے ہوتے ہیں، اور وہ سیاسی مسائل کی وجہ سے علامہ کو محروم کیا گیا. ہمیں ان کے سمجھیے ایسے اعزاز پانے کا نہیں پا سکنے کا کوئی رنج نہیں ہے، کیونکہ وہ آج دنیا تمام میں اس طرح سے جانے جاتے ہیں کہ ان کے کلام کی شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو میجر، وہ زبان میں جو ہے ترجمہ نہ ہوا، اور غیر لوگ بھی جو ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں. بہرحال وقت ہو چکا ہے، اور مجھے معلوم ہے کئی حضرات کو یہاں دیگر جب مقامات پر بھی جانا ہے اور فنکشنز اٹینڈ کرنا ہے، شادیاں ہیں آج کل شہر میں بہت سی. میں بہت مشکور ہوں آپ حضرات کا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے خیالات سے واقف ہوئے. ہمارے معین الدین حسینی صاحب نے جو کلام سنایا وہ بھی ہمارے محافل کو گرماتے ہیں، اور ہمیشہ نعتیہ کلام اور ہم دوہرا اقبال کے کلام سے بھی ہمیں سرفراز فرماتے ہیں. میں آج کے اس جلسے کے اختتام کے لیے پروفیسر فاطمہ پروین صاحبہ سے
خواتین، اقبال اور عشق رسول اس موضوع پر ہم گفتگو سن رہے تھے، کیونکہ یہ ہمارے لیے اس لیے بہت اہمیت کی حامل رہی کہ قرآن شریف اور حضور کی زندگی دونوں ایک دوسرے سے بہت مربوط ہیں۔ حضور نے کبھی کوئی بات اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی زبان سے نہیں نکالی، وہی کہا جو ان کو حکم ہوا۔ اور آج ہم یہ کرتے ہیں کہ جب کچھ تجربہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک تھیوری اور پریکٹیکل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی جب سے شروع کی تب سے ابھی مقرر صاحب نے کہا کہ ہماری فطرت نہیں بدلتی، تو انسان کو جو بھیجا گیا تھا وہ بھلے برے دونوں پر قدرت رکھ کر بھیجا گیا تھا، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ انسان اپنے نفس پہ قابو پائے اور بھلائی کے راستے پہ چلے اور برائی کے راستے کو اختیار نہ کرے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ پیش کرنے کے لیے اللہ نے جس شخصیت کو منتخب کیا تھا وہ وہی جلیل القدر شخصیت تھی جس کو ہم آپ سب آج تک یاد کرتے ہیں، اور جس کے خلق عظیم کے داستان، قصے اور حقیقتیں ساری دنیا میں موجود ہیں۔ کبھی جب بھی بات کیا گیا تو سب سے پہلے جب بااثر شخصیتوں کے بارے میں لکھا گیا تو سب سے پہلا نام جو آیا وہ حضور کا آیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے نفس پہ قابو پا کر بتایا کہ انسان کس طرح اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے اور احکام الہی کی کس طرح سے وہ تابعداری کر سکتا ہے۔ انہوں نے ان کو دولت کی پیشکش کی گئی، حکومت کی پیشکش کی گئی، ان کے سامنے ساری چیزیں رکھ دی گئیں کہ وہ توحید سے دستبردار ہو جائیں، لیکن حضور نے ان سب کو ٹھکرا کر فخر و فاخر کو اختیار کر کے یہ بتایا کہ فخر و فاخر ہی وہ راستہ ہے جس کے توسط سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور تمام مذاہب جو زندگی کے بعد موت کی بات کرتے ہیں اس کی طرف انہوں نے بتایا کہ یہ زندگی تو بالکل فانی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ باقی رہنے والی چیز ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اخلاق ہیں، ہمارا کردار ہے، اور وہ کردار آج بھی لوگوں سے خراج عقیدت حاصل کر رہا ہے۔ جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا کہ کتاب اور مجھے خود اور میری امت کو پکڑ لو تو تم حوض کوثر پر مجھ پہ ملو گے۔ تو یہ جو ائمہ اطہار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اس کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصول آج کارآمد نہیں ہے، کیونکہ ہر دور میں ان اصولوں کو برت کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اور محبت، عشق کا جو تصور تھا، اس عشق کے تصور کو اگر دیکھنا ہے تو ہم حیات طیبہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی محبت میں کیا کیا کچھ لٹا دیا گیا۔ اپنے ناموس کو، اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو، ہر چیز کو وحدانیت کے راستے میں قربان کر دیا گیا۔ تو اس سبق کے ساتھ کہ اخلاقیات، انسانیت، ان سب کے لیے انسان کو مصیبت اٹھانی چاہیے، آج ہم نے اپنے مقرر سے اس بلند و بالا شخصیت کے بارے میں اور ان پر ایک عظیم شاعر کے الفاظ میں جس طرح سے خراج عقیدت پیش کیا گیا اس کو سماعت فرما رہے تھے۔ اس محفل کا انعقاد محفل اقبال شناسی کے توسط سے عمل میں آیا۔ اس کے لیے میں غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ اور صدر محفل کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ساتھ ہی ہماری شہر کی مایہ ناز شخصیت ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب جو عشق رسول اور عشق اسلام، عشق انسانیت، عشق آدمیت میں سراپا آج بھی بتا رہے ہیں کہ میں اس کا ایک ایسا پیرو ہوں جو اپنی صلاحیتوں کو بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ وہ آج اس محفل میں موجود ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ سید معین الدین صاحب، انہوں نے اقبال کی نظم پیش کرتے ہوئے اس شاعر کو خراج عقیدت پیش کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور سب سے زیادہ آج کے مہمان مقرر ڈاکٹر ضیاء الدین نیّر صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بالکل کم وقت میں اپنے آپ کو اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا اور یہاں تشریف لائے۔ یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی اگر
آج جیسے سامعین اس حال میں موجود نہ ہوتے، خواتین و حضرات، آپ نے جس ذوق، شوق اور دلچسپی کے ساتھ اس محفل میں اپنا حصہ، اپنا وقت دیا، اس کے لیے میں محفل اقبال شناسی کی جانب سے، اپنی جانب سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سب سے التماس کرتی ہوں کہ آج شام کے عشائیے کا جو اہتمام کیا گیا ہے اس میں شریک ہوئیے، ہم تعامی کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے، اور میں اس محفل کے جی کس کا نعت شریف کے سلسلے میں وہاں پہلے تو قاری صاحب جنہوں نے خراج سے اس محفل کا آغاز کیا، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور نعت شریف کی پیشکشی کے لیے جگجیون لال آستانہ سحر صاحب کی دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ اور ابھی صدر صاحب نے کہا مجھ سے کہ آپ نے چھوڑ دیا، تو اسی لیے میں نے ان کو پھر سے کہا اور ان سے معذرت چاہتی ہوں کہ میں اس میں پہلے نہیں بول پائی آپ کو، اور آپ سب کو یہ اس بات کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ آپ آنا چاہ رہے ہیں؟ اب اس کا اہتمام ہے ہماری نوجوان ابھرتی ہوئی نئی نسل کی نمائندہ آمنہ سحر آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، آپ ان کی بات سنیے اور چلیے ہم شراعت کے کھانے پر ملتے ہیں۔ شکریہ۔ اس محفل میں موجود ہر فرد کا فرداً شکریہ ادا کرتی ہوں، اور خصوصی طور پہ اس اردو ہال حمایت نگر کے انچارج رحیم خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اقبال کا جو تصور عشق ہے اور جو پیغام انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے دیا ہے اس کو آج کے دور میں عام کیا جائے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔